مسجد مقید ہے، 800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے۔ اسپین جس کا نام آج یوکرین، بارڈر پر اس کا آدھا حصہ، اس کا مشرقی حصہ پورا کا پورا وہ روس سے ملتا، پورا کا پورا۔ روس کو دشمنی اس لیے ہے کہ وہ سوویت یونین کے حصے میں آتا تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا وہ۔ کسی زمانے میں جب روس کی سپر پاور، اس کی اکڑ جب ٹوٹی، امریکہ کے پاس جب وہ آیا، تو اس وقت سے روس کی نظر میں یہ یوکرین کھٹکنے لگا اور تب سے اس پر ظلم کر رہا۔ جیسے ہمارے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یدھ ہوتے رہتا ہے، ایسے یہاں پر روس اور یوکرین اسپین کے بیچ میں ہوتا۔ اور یہ وہ اسپین ہے جس کو کسی زمانے میں اندلس بھی کہا گیا۔ یہ وہ اسپین اندلس جہاں پر اللہ کے ولیوں کا، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک ٹھکانہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر اتنی مسجدیں تھیں۔ جیسے آپ کا یہ کلیا چک، ہم لوگ آ رہے تھے راستے میں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بنگال کی مسلم اکثریت علاقہ ہمارے یہ کلیا چک، اور یہاں کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر کے لوگ آس پاس میں رہتے، ہر طرح کے مسلمان بستے۔ اور اس وقت اس قوم کو متحد ہونے کی بھی ضرورت ہے، کلمے کی بنیاد پر، قرآن و شریعت کی بنیاد پر لڑنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس قوم کو دوبارہ بانٹ دیا جائے، تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائے گا۔ آج روس آج یوکرین کیوں کمزور، آج اندلس کیوں کمزور، آج یوکرین کا حملہ یوکرین کیوں حملہ برداشت کر رہا ہے، اس کا، روس کا، رشیا کا؟ کیونکہ آج وہ ملک تھوڑے کمزوری کی طرف پہلے سے، جب سے اس پر کمیونزم نے حملہ کیا تھا تبھی سے لے کر آج تک یہ ملک بہت بہت زیادہ کمزور ہو چکا، اور ان کی کمزوری کی وجہ اور ان کی آج جو مقابلہ نہیں کر پا رہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے جو مسلمان طبقہ تھے، حالانکہ 800 سال تک حکومت اسپین کے اندر مسلمانوں کی رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ کو بھی پتا چلے گا، میں نے اسٹڈی کیا ہے اسپین کی اتہاس پر، اسپین کی ہسٹری کے اوپر یہ بات لکھی گئی ہے اتہاس اور ہسٹری کے اندر کہ 850 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس اسپین میں، اس یوکرین میں۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں روزانہ صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، اور اتنی مسجدیں تھی جیسے آپ کے کلیا چک میں چاروں طرف سے صبح کی اذان ہو، ظہر کی اذان ہو، عشاء کی، فجر کی، مغرب کی اذان ہو، چاروں طرف سے جب اذان کی آواز آتی ہے تو ایک خوشی محسوس ہوتی۔ بالکل سیم اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں وہاں پر اسپین میں جب چاروں طرف سے پورے ملک کے اندر سے اذان کی آواز آتی تھی، اور ڈیلی صبح کو دو پارے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں سننے کو ملتی تھی۔ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اسپین کی، اندلس کا اور یوکرین کی زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ انسائیکلوپیڈیا آف دا ورلڈ پڑھ کے دیکھیے، the history of world پڑھ کے دیکھیے، ایک عالمی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسپین کی زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں مسلمانوں کی سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو۔ لیکن میرے مسلم بھائیوں، جس طریقے پر ایشیا مہادیپ میں آج ہم لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر کلیا چک کے اندر اگر مختلف مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں تو جب بات سماج کی آئے، جب بات آئے انڈین کی، جب بات آئے ہمارے سوشل کی، جب بات آئے ہمارے دھرم کی، جب بات آئے ہمارے قرآن کی، جب بات آئے ہمارے ایک مسلمان کی، تو سارے مکتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے، تب جا کر یہ ہم بچ پائیں گے۔ لیکن اسپین کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا، وہاں پر 1 انچ کی مسجد بنا کر 1.5 انچ کی مسجد بنا کر
ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے سازشیں رچی گئی تھی. علماء کرام کو عوام سے کاٹ دیا تھا کہ مولانا عبداللہ سالم صاحب غلط بیانی کرتا ہے یا شیخ جرجیز انصاری صاحب غلط بیانی کرتا ہے, وہ تو اتر پردیش کے ہیں, وہ بنگال کیوں آئیں گے؟ مولانا عبداللہ بہار کے ہیں, وہ بنگال کیوں آئیں گے؟ یا بنگال کے مولانا, بنگال کے بہت سارے مقررین ہیں, وہ کیوں جائیں گے بہار کے اندر؟ جب یہ نفرت آپس میں عصبیت ریسلزم نے جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, لیکن تم اپنے عقل سے, اپنے دخل سے تم اس قوم کو بانٹنا چاہتے ہو. تو یاد رکھو جب صحابہ تو پار ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں ہونے والی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کر دی گئی تھی. 70 صحابہ اسی انتشار کی وجہ سے گاجر مولی کی طرح شہید کیے گئے تھے. اگر تم نے بھی اتحاد کی لڑی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تو وہاں تو نبی موجود تھے, لیکن اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں ہے. تمہارے پاس اگر نبی کے درجے میں کوئی چیز ہے تو نبی کے حدیث مبارکہ ہے. اللہ کا وحی کے بدلے میں کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم موجود ہے. اگر تم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا یا قرآن کریم کی ایک آیت کی یا ایک حکم کی تم نے روگردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور تم کو نیست و نابود کر دے گا. وہاں پر ریسائزم نے, وہاں پر کنفیوشنزم نے, وہاں پر جوڈائزم نے جنم لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز کو بھیجا اور پورے اسپین کے اندر سے ایک مسلمان کو گھروں سے نکال کر گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے اور قرطبہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ایک مورتی کو سجایا جاتا ہے, اور پھر پورے کے پورے اسپین میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا. وہ اسپین اس سے بڑی حکومت کسی بھی ملک میں نہیں رہی. اس کے بعد تب ہمارے بھارت کا نمبر آتا ہے کہ 675 سال تک اس دیش میں کمی بیشی اس طریقے سے حکومت رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ اسپین, اگر وہ متحد ہوتے وہاں پہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے, قوم پٹی نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاتھ ڈال کر رشین کے حلق سے ان کے اور کینس کو نکال کر باہر ہم پھینک دیتے. نام لے لیتے ہیں جناب, دہشت گردی تم کرو, نام محمد رسول اللہ کو جوڑ دیتا. تعجب ہے, شرم کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ تو اتنے مہان اور اتنے بیوٹیفل, اتنے امن والے تھے. ان کے بارے میں کہا کہ سیلف ڈینائلز, موڈیسٹی اینڈ کائنڈنیس, سیلف ڈینائلز, اپنے آپ کو نچھاور کر دینا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تھا تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے, تڑپتے تھے, بے چینی گھٹتے تھے اپنی قوم کے لیے, انسانوں کی بھلائی کے لیے. وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر سکتا ہے جناب؟ خواہ کا الزام, خواہ کا یہ اعتراض نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس پر. افغانستان کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا. عراق کے اندر فوجوں کو, وہاں کے فوجی سسٹم کو, ڈھانچے کو کس نے توڑا؟ امریکہ نے توڑا عراق میں. اور عراق کے فوجی پر جو ظلم زیادتی ہوئے, انہی فوجیوں میں سے ایک ٹیم نکل کر جو بنی, اسی کا نام داعش ہے. جو اسلام کا نام دیتے انہی کا نام داعش ہے. جو IS جن کو کہا جاتا ہے, اسلام سے ان کا کوئی واسطہ, کوئی راستہ نہیں. سیریا میں کس نے حملہ کیا؟ فرانس اور ایران نے مل کر سیریا, چیچنیا, وہاں کی پوری کے پورے شہر کو کس نے تباہ کیا؟ بوسنیا کو کس نے تباہ کیا؟ بخارا اور سمر کے اندر کس نے اینٹ بجائی؟ وہاں کی اینٹ سے اینٹ کس نے بجائی؟ افغانستان میں آج سے پہلے جو وہاں پر بمباری کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے, تو اب بتاؤ کتنے لاکھ انسان مرے. انسان کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمان کی نہیں. کتنے لاکھ انسان مرے.
ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا، ان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہے گا۔ محمد رسول اللہ کی زندگی میں بتاؤ کتنے لوگ مرے، محمد رسول اللہ کی تلواروں سے کتنے لوگوں کی ہتیائیں ہوئی، بتا سکتے ہو؟ You are not able to count and explain them because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not a cruel person. The Prophet Muhammad said in the holy hadith, you will not enter the paradise whose never is not safe from his cruelties. محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جو نبی یہ کہتا ہو کہ پڑوسی کو امن کے ساتھ رکھو، پڑوسی پر اگر تمہارا ظلم بڑھا تو یاد رکھو تم جنت نہیں جا پاؤ گے، وہ انسان کیسے لاشوں کے ڈھیروں پر چل سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا پوچھو فرانس سے کہ تم نے سیریا کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجائی، ذرا پوچھو امریکہ سے، ذرا پوچھو اسرائیل سے کہ اسرائیل والوں تم نے یہ الغصہ فلسطین کے علاقے پہ کیوں تم نے وہاں پر خون کے سمندر کو بہایا اور وہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی؟ کوئی مائیں کا لال پوچھے گا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ ہمارے بھارت کے اندر تو یہ ٹی وی والے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، فوراً نام لے لیتے ہیں کن کا، فوراً نام اسلام کا داعش سے جوڑو، اسلام کا نام القاعدہ سے جوڑو، مولانا عبداللہ کا نام فلاں جنگ سے جوڑو، مولانا جرجیت صاحب کا نام فلاں تنظیم سے جوڑ دو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے الزامات سے نہیں ڈریں گے، اگر تم الزام لگاتے ہو تو لگاؤ، اب سے پہلے بھی الزامات لگائے گئے۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون جس نے لگوایا تھا الزام فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دولت سمیت ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا چونکہ الزام لگایا تھا ایک اللہ کے نیک بندے پر۔ عبداللہ کیا غلط بولتا ہے؟ عبداللہ وہی بولتا ہے جو اس کے قرآن میں ہے، عبداللہ وہی بولتا ہے جو تمہارے بھگوت گیتا میں ہے، تمہارے بھگوت گیتا میں جنگ کی بات ہے، قرآن کریم میں اگر جنگ کی بات ہے تو ان لوگوں سے جو ظالم بن کر کھڑے ہو جاتے، جو سماج کی بیٹیوں کا اپہرن کرتے، جو وعدہ خلافی کرتے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ مقابلہ کرو۔ تو گیتا بھی تو یہی بات کہتی ہے، دھرم چھیترے کuru چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواچے کیم کروت سنجیہ کتستوا کشمریدم وشوے سمپرتتم اناریہ جشتم کیرتی کرمجنہ۔ یہ سب کلر لکھا ہوا ہے اور یہ کہا کہ تم مقابلہ نہیں کرو گے، تم نہیں لڑو گے تو تم کو جنت نہیں سورگ نہیں ملے گی۔ کون کہہ رہا؟ شری کرشن جی کہہ رہے ہیں۔ تو بسا اوقات جنگ اور لڑائی اور مقابلہ کرنا کمپلسری ہوتا، ضروری ہو جاتا، نہیں ضروری ہوگا تو دیش پر قبضہ کر لیں۔ ہمارے دیش میں 1962 کو 1960 اور 62 میں کس نے بچایا ہمارے اس دیش کو؟ الزام بہت لگاتے ہو نا محمد پر، قرآن پر، یہی محمد قرآن والے تھے جس نے چائنا سے اس دیش کو بچایا تھا۔ اور کون تھا وہ بچانے والا؟ اس کا نام میر عثمان علی۔ 500 ٹن سونا دے کر اس وقت کے پرائم منسٹر کو، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے بیل گاڑی میں ڈال کر 500 ٹن کا سونا لے کر آئے اور تب جا کر ان سونا بیچ کر تب جا کر توپ اور گولی اور بارود خریدے اور چائنا سے اپنے دیش کو بچایا۔ یہی قرآن اور حدیث پڑھنے والے تھے، تم نہیں تھے اس وقت میں، بڑے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا بھارت ہے، ہم کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ Wearing hijab, it is not a culture, it is a sign of modesty in the Quran. It is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will not apply, will not corrupt on the earth. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ظلم کرنے کو اس دھرتی پر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سماج کی بیٹی کے اوپر ظلم کیسے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد پیدا مت کرو تو یہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم ریفارمرز ہیں، ہم اچھا کام کرنے والے۔ جھوٹے ہیں یہ، جھوٹے الزام صرف قرآن پر لگاتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ان کی تھیوری ہو سکتی ہے لیکن ہمارے قرآن اور ہمارے احادیث مبارکہ جو سچ ہے تو وہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی کو انگلی اٹھانے کا حق بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی حق
اگر جتاتا ہے کہ ہاں جناب ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہم سوال کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ آج بھی ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان میں ایسے ایسے ودوان لوگ ہیں جو ان کی تمام کے تمام اشکالات کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ کرونا آیا، کرونا کے اوپر تحقیق کس نے کی؟ سب سے پہلے انفیکشن اور سب سے پہلے جراثیم کے اوپر تحقیق کس نے کی دنیا کے اندر؟ کوئی مائی کلام پتہ سائے کہہ سکے گا دنیا میں کہ ہاں ہم نے کی؟ نہیں۔ جس نے سب سے پہلے جراثیم اور انفیکشن کے اوپر تحقیق کی اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ اگر ان کی تھیوری نہیں ہوتی تو وہاں لیب والے، امریکہ والے، جرمنی اور اٹلی والے تمہاری ہمت تھی کہ تم کرونا کا پتہ چلاتے۔ کرونا ایک وائرس ہے، وائرس ایک جراثیم ہے، اور جراثیم کے اوپر تھیوری کس کا بنا ہوا؟ ابو بکر محمد کا بنایا۔ احسان ہے تم پر ہمارا، کرونا کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے جب تک ہماری تھیوری نہیں پڑھو گے۔ ہماری بیٹیاں اگر حجاب پہنتی ہے تو تمہارے تو پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پردھان منتری جی بھی تو کہتے ہیں کہ منہ میں ماسک لگاؤ، منہ ڈھاکو، ویئرنگ ماسک۔ ان پر کیوں نہیں اعتراض ہوتا؟ عجیب طرح کا لوجک ہے بھائی، عجیب طرح کا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے بہت سارے پروگرام کینسل ہوئے۔ ابھی یہ دھلیان میں 14 فروری کو پروگرام تھا، تو وہ پروگرام چلا گیا کہاں؟ وہ 22 مارچ۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ سر، بولا کہ شیخ محترم یہاں پر رات کو نائٹ کرفیو ہے، یعنی 8 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کرفیو۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس وقت تو کوئی ہوتا بھی نہیں ہے سڑک پہ۔ بولا کہ نہیں، وہ کرونا کی وجہ سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 8 بجے کے بعد روڈ تو ویسے خالی ہو جاتی، ویسے ہی خالی ہو جاتی۔ اگر کرفیو لگانے سے، کرونا سے بچانے کا مقصد ہے کرفیو لگانے کے ذریعے سے، تو دن میں لگانے سے زیادہ فائدہ ہے کہ رات میں لگانے سے زیادہ فائدہ ہے؟ رات میں تو ویسے بھی بالکل سڑکیں خالی، بالکل ساری کی ساری، پوری کی پوری سڑکیں خالی۔ کیا کرونا یہ کہہ کے آتا ہے کہ ہم آئیں گے، رات کو ہم گھومیں گے؟ ڈی ایم صاحب کو پہلے سے لیٹر لکھ کے دے دیتا ہے کیا کہ ڈی ایم صاحب یہ لیجئے، میں کرونا 2 سال عمر ہے میری اور میں آ رہا ہوں، مجھے چھٹی مل رہی ہے، UKG نرسری میں پڑھ رہا ہوں میں، 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو میں آ رہا ہوں گھومنے، 2 دن کا لاک ڈاؤن۔ عجیب بات ہے، ہفتے میں 2 دن کا لاک ڈاؤن، سنیچر اور اتوار 2 دن کا لاک ڈاؤن، باقی 6 دن 7 دن 6 دن 7 دن میں کرونا نہیں آئے گا؟ اتنا کمن ہو گیا کرونا کیا کہ جو صرف سنیچر اور اتوار کو ہی آئے گا، 2 دن نہیں آئے گا؟ یا ڈی ایم صاحب اس کو اپوائنٹمنٹ نہ دیں گے، ایک کرونا تم آنا مت، 2 ہی دن آؤ تم۔ جب 2 دن ڈی ایم صاحب روک سکتے ہیں تو باقی 6 دن کیوں نہیں روک سکتے کہ بھیا تم مت ہی آؤ، وہاں سب کچھ برباد ہو گیا، ہمارا اسکول بند ہو گیا، بچے ہمارے ویسے بھی بگڑ گئے۔ کرونا اگر لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں پر تالے لگتے؟ اسکول بند، مدرسہ بند، شراب خانے کھل جاتے، مارکیٹ کھل جاتی، سڑکیں کھل جاتی، پوری بھیڑ کی بھیڑ۔ یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتا۔ اب تو کرونا ختم، اب کون سا کرونا بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، اس کا نام کیا رکھ دیا؟ ڈیلٹا ویریئنٹ۔ اب وہ ڈیلٹا ویریئنٹ بن گیا، بالغ ہو گیا، اب اس کو شادی کرانی پڑے گی، اب اس کا وائرس ڈھونڈنا پڑے گا۔ چائنا والوں نے تو کرونا کو ڈھونڈا، بنایا، پیدا کیا، اب بڑا ہو کر کے، پہلے چھوٹا تھا، بچہ تھا، بیبی تھا، وہ کرونا نام تھا، اب وہ 3 سال کا ہو گیا، 3 سال میں بڑا ہو گیا، وہ ڈیلٹا ویریئنٹ بن جائے گا۔ اس سال مارچ میں ہوگا وہ بڑا، ڈیلٹا ویریئنٹ بن گیا ہے۔ بہرکیف اس کرونا سے بچنے کے لیے ماسک، یہ ماسک لگا لیجیے، ناک ڈھکیے، منہ ڈھکیے۔ ایک جگہ ایئرپورٹ کی بات ہے، شاید کلکتہ کی بات تھی، ہمارا جو ماسک تھا وہ نیچے تھا، ایسے ناک کی سے۔ بولا کہ سر then cover up completely your mask، پورے ڈھنگ سے پہنیے، wear the complete mask، پورے کو پہنیے۔ ہم نے پہن کر لیا، لیکن ہم نے کہا کہ سر ایک بات بتائیے، ناک میں کیوں پہن لیتے ہیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ناک میں اس لیے کہ سر آپ ڈھانکیے تو پورا ڈھانکیے۔ ہم نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، جب ناک سے گھس سکتا ہے کرونا
تو کان سے کیوں نہیں گھس سکتا؟ کان بھی تو ایک راستہ ہے نا. وہ ہنسا، جواب تو نہیں دیا، بولا اٹ از اے کمانڈ سر، یہ ایک آرڈر ہے اینڈ وی ہیو ٹو فالو دیٹ ان دی پروٹوکول آف کرونا. تو یہ ایسا ہے جو تھیوری سمجھ میں نہیں آنے والی، وہ تھیوری نافذ کر دیں گے تو نافذ. اس دیش کے اندر میں سچ بات تو یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ختم کر دیا گیا. اس دیش میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ ختم کر دیا گیا ہے. میں کل بتاؤں گا پھر تفصیل آپ کو. ابھی تو آپ اپنے محبوب مقرر کو سنیں گے، آپ کی نظریں بھی ادھر اٹھی گئی، شیخ محترم آ چکے ہیں، مجھے بھی سننا ہے، میں اپنے روم میں جا کے سنوں گا ان کو، میں ویسے تھکا ہوا ہوں. فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف کانشینس، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف پریکٹس، فریڈم آف پروفیشن، فریڈم آف پروپیگیشن آف دا ریلیجن، یہ ختم کر دیا گیا اس دیش میں. جو میں نے کہا وہ منزل من السماء وہی ہو گئی، ماننا پڑے گا. ایسا چل رہا تانا شاہی، ڈکٹیٹرشپ. زمین پر دھراتل پر کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھانے کی کوشش نہیں کی جاتی. بیوقوف بنا لوگوں، اتنا بڑا مدعا بنایا گیا، اتنا بڑا مدعا، اس کو تکبیر والے میسج کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، وہ بیٹی صرف اللہ اکبر بولی، اتنی تقریریں ہو رہی، اتنا کچھ ہو رہا ہے. میں نے اس کے اوپر کل ریسرچ اور تحقیق کی تھی اور میں نے بولا بھی تھا، اور میں آپ کو یہ بات کھول کر، چونکہ ہم سب کے بڑے محبوب مقرر سامنے بیٹھے ہیں، میں بھی زیادہ بولوں تو ان کی توہین ہوگی، لیکن میں یہ 2-3 منٹ میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں. تکبیر ہی تھی وہ جو جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر کو 2 لاکھ فوجوں کے سامنے جب وہ آیا تھا تو اس وقت کے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ستیمان کی گرفتاری کی وجہ سے، جب جلیانوالہ باغ امرتسر میں اس باغ میں 15,000 لوگ جب بیٹھے تھے، وہاں پر جنرل ڈائر کو اگر پھول چاٹنا پڑا تو وہاں پر صرف ایک تکبیر تھی جس کا نام اللہ اکبر تھا. آر ایس ایس کے ان لوگوں سے پوچھے، ان پجاریوں سے، ان چاپلوسوں سے پوچھو کہ وہ تکبیر اگر بیٹی نے لگائی ہے تو تمہارے پھونکنے کی وجہ سے رام چندر جی کا نام لیتے ہو، لیکن مریادہ پرشوتم کی زندگی تم نہیں جانتے. پہلے ان کی زندگی پڑھو، ان کی زندگی کو سیکھو. ان کی زندگی اگر سچ میں دل میں ہوگی تو کبھی بھی تم کسی بیٹی کی عزت و آبرو کو اچھالنے کی کوشش نہیں کرو گے. اگر تم کو اللہ اکبر سے اتنی ناراضگی ہے، اتنی دشمنی ہے، تو یاد رکھنا جنرل ڈائر کو ڈرانے والا، اگر کوئی ڈرانے والی کوئی آواز، کوئی تکبیر تھی، جلیانوالہ باغ 1919 میں 1 اپریل سے لے کر 6 اپریل تک اگر ان کو مجبور کیا تھا امرتسر کے اس جلیانوالہ باغ سے باہر نکلنے پر، تو وہ ایک ہی تکبیر کی، اس تکبیر کا نام نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ تھا، جسے ڈر کر سن کر اس کا خون پانی ہوا تھا اور ڈر کر وہاں سے جلیانوالہ باغ سے بھاگ کر اپنے گھر کو پہنچا تھا. کون؟ جنرل ڈائر. کون سی تکبیر تھی؟ اللہ اکبر کی تکبیر تھی. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں،